پھر زبان کی روانگی مانگی، پھر آپ دیکھیں پیسہ نہیں مانگا، ٹیم مانگی، نیک ساتھی، نیک وزیر مانگا۔ سب سے بڑی نعمت ایک نیک ساتھی ہوتا ہے، ایک نیک ٹیم ہوتی ہے، اور یہ بات دعویٰ کے کام میں ہمیں احساس ہوا۔ پیسہ اللہ دے دیتا ہے، ریسورسز اللہ دے دیتا ہے، اصل میں ٹیم میٹر کرتی ہے، اصل میں نیک لوگ جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تو اللہ سے ایسی اولاد بھی مانگے کہ اللہ میرے مشن کو آگے لے جانے والی اولاد، میری لیگیسی کو آگے لے جانے والی اولاد، ایسی اولاد عطا کر۔ اے اللہ ایسا ساتھی عطا کر جو مجھے سمجھے، میں اسے سمجھوں، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے، وہ بھی آپ سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر بات کو ختم کریں گے۔ قارون کا تذکرہ بھی ہے سورہ کے اینڈ میں۔ قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بہت امیر تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ لوگ اٹھا کر لاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا، اور اتنے خزانوں، دروازے اتنے بڑے ہوں گے وہ جو چابیاں تھیں کہ وہ چابیوں کو اٹھا کر لوگ لایا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایروگنس اس لیول کی آ گئی، اور بڑی انٹرسٹنگ ایک آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کا رویہ یہ تھا، وہ آیا میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ لوگ جب اس کا خزانہ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سینٹنس لوگوں کا کوٹ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بہت دنیا پرست تھے، جو بہت مٹیریلسٹک تھے، جو بہت زیادہ دنیا کو چاہتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ انہوں نے کیا کہا کہ اوہ کاش جو قارون کو دیا گیا ہے یہ ہمیں بھی دیا جاتا، بے شک یہ تو بہت کامیاب انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہم یہ غلطی کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آج کے بلاگرز قارون ہیں، اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ اپنی حرکتیں درست کریں، لیکن آج ہم کسی بلاگر کو جو فارچونر گاڑی اپنی دکھاتا ہے، دنیا فلانٹ کرتا ہے، آج ہم یہ خواہش نہیں کرتے یار کتنا سکسیسفل ہے، کاش ہمارے پاس بھی یہ ہو۔ یہ تو وہی سینٹنس ہے جو لوگ قارون کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگلی آیا کیا ہے کہ جب لوگوں نے اسے زمین میں دھنستے دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے، جب لوگوں نے اسے زمین میں ہنستے دیکھا تو کیا کہا؟ ہائے اچھا ہوا کہ ہم اس کی طرح نہیں بنے۔ یہ سینٹنس ہے ان کا، اچھا ہوا ہم اس کی طرح نہیں بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے کہ زمین ہمیں سوالو کر لے۔ یعنی انہوں نے عبرت پکڑی، وہ سمجھ گئے، عقل مند تھے، دنیا دار تھے لیکن عقل مند تھے، سمجھ گئے۔ تو قارون کا ایک جملہ جو یہاں پر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ میں آپ سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ قارون نے یہ غلطی کی، اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میرا علم ہے، میرا کمال ہے۔ اس نے اس میں کبر تھا، تکبر کیا، اسے کیا کہا؟ میں سیلف میڈ ہوں، یہ سب میرا ہے، خدا کا کوئی کمال نہیں، دس از مائی نالج، میں یہ سب میں نے اپنے علم سے کمایا۔ کبھی کبھی ہم سے بھی اللہ معاف کرے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بھی سیلف میڈ ہیں۔ دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ ہم یہ کس نیت سے کہتے ہیں، کس اس بیک گراؤنڈ سے، لیکن نہیں کہنا چاہیے۔ جملوں کا پرسنالٹی پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس سے پچھلی سورہ میں کمال کی بات یہ، سورہ نمل میں کس کا تذکرہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ انٹرسٹنگلی ان کا بھی ایک جملہ ہے، انہوں نے جب بھی وہ کوئی نعمت دیکھتے تھے اللہ کی، کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضلی ربی۔ آج کل یہ گھروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ سلیمان السلام کا جملہ ہے۔ ثابت ہوا دو رویے ہیں، ایک توکل بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے، ایک سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے۔ توکل بیسڈ کانفیڈنس نبیوں کا تھا، نبی بہت کانفیڈنٹ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پہ پہنچے تو بنی اسرائیل بڑی، آپ کو پتہ ہے، ایک شرارتی بھی اور بڑی ڈھیٹ قوم تھی اور بڑی ٹف ٹائم دینے والی قوم تھی۔ انہوں نے تانا دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے اب کیا موسیٰ، اب تو سمندر آ گیا، تو ہمیں مروانے لے آیا، تو اچھا تھا ہم وہیں رہتے، یہ تانا دیا، تو ہمیں مروانے لے آیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کوئی نہیں، میرے پاس عصا ہے، فکر نہ کرو، کوئی نہیں، میرے پاس معجزہ ہے۔ کیا کہا؟ بے شک میرا رب مجھے گائیڈ کرے گا،
वही यहाँ पे लेकर आया तवक्कुल। तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस था, लेकिन अपने ऊपर नहीं, असा के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। एक होता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, नाउज बिल्ला वो कहते फिक्र ना करो मैं हूं ना, फिक्र ना करो असा है, असा अभी मैं आगे करता हूँ ठीक हो जाएगा सारा मामला। ये कॉन्फिडेंस जो है ये कुफार का है, क्योंकि अल्लाह तो उनके पास है नहीं। इसीलिए यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ बीवेयर, सेल्फ हेल्प बुक्स मार्केट में बहुत हैं, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है वेस्टर्न, उनके ऐसे ऐसे टाइटल्स हैं, अनलीश द जायंट विद इन, अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बातें हैं, लेकिन बीवेयर, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। ऐसा ना हो कि हमारा रवैया ये बन जाए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यकीन करें अगर ये हमारा रवैया बन जाए फिर हम गिरते भी उतना है, चोट भी उतनी लगती है। क्योंकि जो इंसान इतना शोखा हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको जब नुकसान होता है वो फिर डिप्रेस भी उतना ही होता है। इसलिए हम्बल रहना चाहिए, इसलिए आजिज़ रहना चाहिए। हाज़ा मिन फजली रब्बी, मेरा रब मुझे फजल दे रहा है, बहुत दे रहा है, सब अल्लाह का कमाल है, अल्लाह चला रहा है। फिर आप देखें लाइन शकर तुम लाज़ीदन्ना, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें इजाफा करता रहूँगा और देता रहूँगा। ये है कॉन्फिडेंस जो हमें होना चाहिए कि अल्लाह से होता है हर चीज़। तो कारून ने जो गलती की, उसने कहा ये मेरे इल्म का कमाल है, ये सब मेरा कमाल है, और फिर अल्लाह ताला को ये जुमला पसंद नहीं आया। तो कारून रिप्रेजेंट्स कैपिटलिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है, इस सूरा में 3 लोगों का जिक्र है, फिरौन, हामान, हामान का भी शुरू में जिक्र है, और तीसरा कारून। अगर आप गौर करें, फिरौन रिप्रेजेंट्स सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ल्ड व्यू। हामान रिप्रेजेंट्स द सेकुलर मीडिया। हामान आपको पता है कौन था? स्ट्रैटेजी मेकर था फिरौन का, मशवरे उसे हामान दिया करता था, उसकी प्रमोशन हामान करता था। हामान, आज का हामान जो है ये करंट मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जो एथिज्म को प्रमोट करता है, फॉल्स वैल्यूज़ को, दज्जालियत को प्रमोट करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों के सामने जो है ना वो इस्लाम को डिग्रेड करते हैं और सेकुलर वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। तो बिवेयर ऑफ हामान, ये पूरा एक ट्राइंगल है, फिरौन, हामान और कारून। कारून क्या है? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोच, दुनिया दुनिया दुनिया, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज़ प्रॉफिट लॉस में देखना, दैट इज़ कारून। तो अल्लाह ने तीनों का एंटीडोट इस सूरा में बता दिया, फिरौन का भी, हमान का भी, कारून का भी। बी लाइक मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा इस्लाम वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, लीडरशिप आपको ही मिलेगी। मूसा को ही मिली थी लीडरशिप। तो ये खूबसूरत लेसन हमें मिलते हैं। जस्ट टू वाइंड अप, 10 खूबसूरत लेसन मैं आपके सामने रखता हूँ, पावरफुल लेसन इस सूरत से। नंबर 1, अल्लाह का ही प्लान गालिब आएगा, जो मर्जी कोई और कुछ कर ले। तौहीद रिवाइज करें इस स्टोरी से अपनी, कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गंदा मंदा जादूगर बंदिश नहीं कर सकता, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ने आपको कुछ देना है। दिस इज तौहीद। अल्लाह का प्लान ही गालिब आएगा। अगर मूसा इस्लाम को फिरौन के महल में अल्लाह ले जा सकता है, जहां पर इतना सख्त पहरा है, जो मारना चाह रहा था मूसा को, तो फिर आपकी जिंदगी में भी अल्लाह ताला कुछ भी करवा सकता है। पहला लेसन। दूसरा, कभी कभी तवक्कुल एक बहुत रिस्की काम लेना दरकार करता है आपसे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल काम किया। कभी कभी अल्लाह ये तवक्कुल आपसे मांग रहा होता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट करो। तीसरा, अल्लाह ताला दिलों को कंट्रोल करता है और कोई नहीं। देखें, फिरौन के दिल में मोहब्बत भर दी अल्लाह ने मूसा की, क्या साबित हुआ? अल्लाह दिलों को कंट्रोल कर। फिरौन जो मार रहा था लड़कों को, वो मूसा से मोहब्बत करने लगे, मूसा मोहब्बत करने लगा। मूसा इस्लाम ने उसकी दाढ़ी खींची थी, उसने कुछ नहीं कहा आगे से। वो वाक़या खैर आता है, कोयला मुंह में ले लिया मूसा, ऐसा दिल नरम किया फिरौन का। तो अल्लाह आपके हवाले से भी किसी का दिल नरम कर सकते हैं। कोई मामला फंसा हुआ है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसका दिल नरम कर दे मेरे लिए। आसिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कैसा दिल नरम किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह दिलों को कंट्रोल करता है। नंबर 4, अल्लाह रिटर्न्स व्हाट यू फियर लूजिंग। अल्लाह ज़रूर वापस देगा आपको। जो चीज़ आपको खोने का डर है उससे बेहतर भी दे देगा, अगर वो ना दी उससे बेहतर दे देगा। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम रिटर्न किए उससे बेहतर हालत में, जिस हालत में गुमे थे, एज अ किंग रिटर्न किए।
اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے پاس ریٹرن ہوئے. اللہ ول گیو یو وٹ یو ہیو لاسٹ. ون مسٹیک ڈز ناٹ ڈسٹرائے یور ڈیسٹنی. بہت بڑا لیسن ہے یوتھ کے لیے. آج کل ہمارے نوجوان بڑی جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, بڑے جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں. بزنس نہیں چلا ڈپریس, خدا نہ خواستہ شادی نہیں چلی, آج کل ڈیورس بہت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خدا نہ خواستہ شادی نہیں چلی, بس ختم. سچا پیار نہیں ملا, بس ختم, زندگی ختم. ٹھیک ہے, کوئی اور چیز نہیں ملی, زندگی ختم. موسیٰ علیہ السلام یعنی بندہ قتل ہو گیا, جنگل میں بھاگ گئے, سب کچھ چلا گیا, پھر سٹارٹ کر دیا اللہ. تو ون مسٹیک کین ناٹ کنٹرول یور ڈیسٹنی. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ چالو کر دے گا, اللہ تعالیٰ دوبارہ بہار لے آئے گا زندگی میں, اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس دے دے گا. نمبر 6, دا فرسٹ رسپانس ٹو سن شوڈ بی ریپینٹنس. پہلا رسپانس گناہ پہ توبہ ہونی چاہیے, پہلا رسپانس. ان لوگوں کی اللہ تعریف کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, کون لوگ؟ جنت کے وارث. عجیب بات ہے, جنت میں گناہ گار جائیں گے, کتنی ہوپ کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً, جب ہوش میں آتے ہیں. ظاہر ہے جب بندہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے ہوش کھوئے ہوئے ہوتا ہے نا, جذبات حاوی ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے ہوش آتا ہے کہتے ہیں یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, ہائے اللہ, یا اللہ میرا کیا بنے گا. یہ ہے صحیح رویہ. ایسے انسان کو اللہ معاف بھی کرے گا, واپس بھی لائے گا, انشاءاللہ گناہ سے بھی بچائے گا. اور موسیٰ السلام کا یہی رویہ تھا, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا, یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے, ڈر رہے تھے, یا اللہ اب نکال لے, بچا لے, معاف کر دے, خسارے والا نہ ہو جاؤ. نمبر 7, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلے میں لے جاتا ہے, اکیلے میں ٹریننگ کرتا ہے. گھبرائے نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الون کر دیا. جو پرسپیکٹو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ملا ہوگا نا وہ کبھی بھی محل میں نہیں مل سکتا. کبھی کبھی اللہ آپ کو بزنس میں لاس کرا کے وہ پرسپیکٹو دے گا جو آپ بزنس میں سکسیس سے نہیں سیکھ سکتے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو علیحدہ کر کے, آئسولیٹ کر کے وہ پرسپیکٹو دے گا جو شاید آپ کو کامیابی میں نہیں مل سکتا تھا. ٹرسٹ اللہ, ٹرسٹ اللہ, ٹرسٹ دا پروسیس. مشکل ہے, ٹرسٹ دا پروسیس. اللہ کی ٹائمنگ کو ٹرسٹ کریں, لرن کریں. وہ چیز سکھا کیا رہی ہے, لرن کریں. واٹ ایم آئی لرننگ. کہتے ہیں نا ٹوٹا ہوا دل سب سے خوبصورت دل وہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا پرسپیکٹو بہت امیزنگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لونلی نیس میں انسان کو پریپیئر کرتا ہے اور پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. جب ٹائم اس کو, جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے چیز ملنی چاہیے, پھر سیفٹی بھی دیتا ہے, میرج بھی دیتا ہے, اسٹیبلٹی بھی دیتا ہے, مشن بھی دیتا ہے. اور نمبر 8, ہیلپ پیپل ایون وین یو آر اسٹرگلنگ. بہت خوبصورت لیسن. دیکھیں, لوگوں کی مدد کریں جب آپ مشکل میں ہیں. یہ تو سورہ ضحیٰ کا سلوشن ہے. اللہ کے نبی کو اللہ اینڈ میں کیا کہتے ہیں سورہ ضحیٰ میں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے نبی اس لیے یتیم کی مدد کیجئے, سائل کو دھتکاریے نہ. یقین کرے جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں نا اس مشکل کے لوگوں کے لیے دعا کرنے لگ جائیں. اگر آپ کو اولاد نہیں ہے سب کے لیے دعا کریں, اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد دیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر آپ کسی بیماری سے گزر رہے ہیں, وہی بیماری جس سے آپ گزر رہے ہیں انہی بیماری کے لوگوں کی مدد کریں, ان کو چیریٹی دیں, ان کا علاج کروائیں. اگر آپ اللہ نے آپ کو مال دیا, آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے صحت دیتا ہے. یہ ثابت ہو رہا ہے موسیٰ السلام کے واقعے سے کہ انہوں نے مشکل میں ان بچیوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کو قبول کیا, اور دیکھیں اللہ نے کیسے دعا قبول کی. نمبر 9, the most sincere duas are often the simplest. سب سے سنسیئر دعا عمومی طور پہ وہ ہوتی ہیں جو سب سے سمپل ہوتی ہیں. آپ ہزاروں دعائیں کر لیں لیکن اگر یہاں سے نہیں ہے نا, اگر اس میں وہ طلب نہیں ہے, وہ تڑپ نہیں ہے, تو وہ دعائیں ہوا میں جا رہی ہیں, وہ بے معنی ہے, وہ میننگ لیس ہے, کیونکہ یہاں سے ہی نہیں ہے, تڑپ ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, لیکن اندر سے وہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے واقعی معاف کر دے, میں واقعی معافی مانگ رہا ہوں, اللہ مجھ سے خطا ہوئی, تو پھر وہ ہوا میں جا رہی ہے. تو سب سے بہترین دعا جو یہاں سے نکلتی ہے سمپلیسٹ آف ورڈز ہیں. اور نمبر 10 اور آخری, ویلتھ ایروگینس کین ڈسٹرائے یو. مال دیا ہے تو اس پر اترائے نہ, مال دیا ہے اس کو خرچ کریں, اور فرعون قارون والے جملے سے بچیں
یہ سب میرا کمال ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ ولاگرز کو ویسٹ میں جاتے ہیں, ڈالرز کما رہے ہیں, ڈالرز کو یوں لہرا کے نا ویڈیو بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں بھائی پھپھی پھر کڑی نہیں دیتی سی نا مینوں, اے ویک ڈالر کما رہے ہیں. اپنے چچا کو جلا رہے ہیں, اپنی پھپھو کو جلا رہے ہیں, رشتہ داروں کو ٹونٹ کر رہے ہیں. واٹ از دس؟ ایروگینس, نئے دولتی. اصل تو یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا تھا آپ کے ساتھ, جس نے زیادتی کی تھی, اس کو دیں. اصل تو صلہ رحمی اور کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ تو نہیں ہے کہ جو اچھے تھے ان سے ملو. صلہ رحمی تو یہ ہے جنہوں نے آپ کو ٹراما دیا تھا بچپن میں, ان کو جا کر ملو, ان کو کچھ دو, گفٹ دو جا کے. یہ صلہ رحمی ہوتی ہے, اور سب سے کوئک رزق ملتا ہے صلہ رحمی والے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ بہت جلدی دنیا میں ریوارڈ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں, رزق میں, اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام قارون کا جو رویہ تھا وہ تھا اترانا مال پر, اور اس کا اپوزٹ رویہ حاذا من فضل ربی, یہ سب میرے رب کا فضل ہے. تو خرچنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ اور صلہ رحمی کرنے والے بنے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ 25 کو اب آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی طاق رات ہے, سوال جواب ہم تب کر لیں گے. ابھی میرا مشورہ یہی ہے, ہم سب چلتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ دعائیں کرتے ہیں.